میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آئیے میرے دوستو، یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور بینر پہ ایک نام دیکھ رہے ہیں، اور نام آج کے جلسے کی جو جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر، ان کا نام صدارت میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیے میرے دوستو، پچھلے دنوں 2-3 مہینہ مسلسل انڈیا میں رہنا ہوا، اس کے بعد حضرت کا پھر امریکہ جانا ہوا کسی کام کی وجہ سے، اور کچھ دن کے لیے وہ گئے ہیں، وہ نہیں آ سکے، انہوں نے معذرت بھی پیش کی ہے، لیکن انہوں نے اپنا پورا تعاون بھی پیش کیا ہے، دعائیں دی ہے بچوں کو، مسابقۃ القرآن کریم میں حصہ لینے والوں کو، اور انہوں نے وہیں سے آن لائن ویڈیو بنا کے 2 سے 3 منٹ کی گفتگو آپ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب حضرت مولانا شاہد رحمانی صاحب جو فکر النظر کے ایڈیٹر ہے اور نمائندے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کی ویڈیو کو پیش کیا جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ میں پڑھ تو رہا ہوں بحیرہ میں، لیکن آواز امریکہ تک جانی چاہیے، وائٹ ہاؤس تک جانی چاہیے اس شعر کے ساتھ، کہ یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علماء اعظام، حفاظ اکرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی عظیم کتاب القرآن الکریم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں منتظم اعلیٰ جناب محمد افضل اللہ ظفر صاحب کا، جنہوں نے اس محبت کے ساتھ مجھے اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اخلاص کو اور ان کے اس بہترین کام کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے تمام معزز محکمین حضرات کا، یعنی کہ ججز کا، جنہوں نے پورے عدل کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ طلبہ کی محنت کا جائزہ لیا۔ میں شکر گزار ہوں تمام اساتذہ اور طلبہ کا اور سامعین حضرات کا، آپ تمام طلبہ کا جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام طلبہ کا جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا مگر وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے لیا تھا۔ آپ اللہ کے نزدیک اتنی سیڑھیاں چڑھ گئے جتنا اخلاص آپ میں تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ اپنے اپنے اخلاص کے اعتبار سے اتنی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو بلند رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا مسابقۃ القرآن الکریم کے اس عظیم پروگرام میں اس ویڈیو کے ذریعے شریک ہونا میرے لیے باعث سعادت ہے، اگرچہ میں ایک ضروری ذاتی وجہ کی وجہ سے آپ کے درمیان نہیں آ سکا، اس کا مجھے افسوس بھی ہے، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اگر اگلے سال یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا اور اگر مجھے دعوت دی گئی تو میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ پروگرام بے پناہ کامیاب رہے انشاءاللہ۔ میرے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ انعام صرف طلبہ کو نہیں بلکہ ان کے اساتذہ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انعامات صرف ان اساتذہ کی خدمت کا اعتراف ہے۔ میں آپ اساتذہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، یہ آپ ہیں
جن کی وجہ سے یہ بچے اللہ کے اس کلام کو یاد کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالی نے سورۃ الاسراء میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اصوب ہے، عدل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام صرف ایک مقابلہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے، ایسی تحریک جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر رہی ہے، یہ نئی نسل کو قرآن سے جوڑ رہی ہے، یہ انہیں بتا رہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسابقے نے کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس نے طلبہ میں محنت، شوق اور تلاوت کی لذت بڑھائی ہے، اس نے اساتذہ کی خدمت کو نمایاں کیا ہے، اس نے والدین کو بھی احساس دلایا ہے کہ ان کے بچے قرآن کے وارث ہیں۔ یہ خدمت قرآن کا ایک روشن سنگ میل ہے، لیکن ہمارا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے مسابقے کو صرف تجوید اور قرات تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسے فہم قرآن، تدبر اور عمل کے میدان تک وسعت دینی ہے۔ مدارس کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام اداروں سے طلبہ کو شامل کرنا ہے اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ہے تاکہ قرآن کا پیغام گھر گھر تک پہنچ سکے، اور سب سے بڑھ کر معاشرے میں قرآن کو قانون حیات کے طور پر پیش کرنا ہے، اور یہی میرے بھائیوں قرآن کا تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کو صرف محافل اور مسابقت میں نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنے گھروں میں، اپنی سیاست میں، اپنی عدالتوں میں لائیں۔ جب قرآن معاشرے کا دستور بنے گا تبھی اور صرف تبھی ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، تمام منتظمین، محکمین، اساتذہ، طلبہ اور والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کا خادم اور قرآن کا سیکھنے والا اور پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔